ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضی بینہم بالقسط وهم لا یظلمون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 54 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْس، اور اگر ہو ہر نفس کے لیے، ظلمت جس نے ظلم کیا۔ یہ سبق نا اس سے پچھلے سبق جو ہم نے پڑھے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں تو یہ سبق جو ہے وہ سمجھ آئے گا۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مشرکین مکہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف انداز سے سمجھایا اور یہاں تک کہا کہ اے میرے نبی آپ ان سے قسم اٹھا کر کہیں یہ قرآن سچ ہے، ای و ربی، اس سے پچھلی آیت میں یہی ہے، قل ای و ربی، آپ قسم اٹھا کر کہیں یہ حق ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی نہیں مان رہے اور پھر پیچھے یہ ان سے مطالبہ بھی کیا گیا، اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنی طرف سے بناتے ہیں، تم بھی بنا کر دکھاؤ، یہ بھی وہ نہ کر سکے، پھر قسم اٹھا کر یقین دلایا گیا، پھر بھی وہ نہیں مانتے، تو ان سے کہیں جب وہ عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، پھر کیا ہوگا؟ ان لکل نفس، اگر ہو ہر نفس کے لیے، ظلمت جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جتنا زمین میں سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہیں، پیسہ ہے، مال ہے، سب ایک بندے کے لیے ہو، لفتدت بھی، پھر وہ سارا سامان، سارا مال و دولت، پوری دنیا بھری ہوئی فدیے میں دے کہ جو عذاب اب آ گئے، جس عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، وہ جب عذاب آئے گا اگر یہ ساری دنیا فدیے میں دیں اور کہیں کہ ہمیں عذاب سے بچا لیا جائے، عذاب سے نہیں بچایا جائے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور اپنی ندامت اور شرمندگی کو چھپائیں گے، اسرو چھپائیں گے اپنی ندامت کو، لما رأوا العذاب، جب یہ دیکھیں گے عذاب، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا، خبردار، ان للہ، بے شک اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، الا، خبردار، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آنے والی ہے، اس کی تیاری کرو یا نہ کرو وہ تو آئے گی۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ هو الحی، وہی زندہ ہے، ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ، خود بھی زندہ ہے اور زندگی دینے والا بھی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، و یمیت، اور وہی موت دینے والا ہے، زندگی دینے والا بھی وہی، موت دینے والا بھی وہی، زندہ کرنے والا، زندہ رکھنے والا، زندگی کا سامان دینے والا بھی وہی۔ آج ہم زندہ ہیں، اسی نے زندگی دی ہے تو زندہ ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے ہمیں زندگی نہ دی ہوتی تو ہم زندہ نہ ہوتے۔ جب زندگی ختم ہوگی، ایک سانس بھی دنیا کے ڈاکٹر مل کر نہیں دے سکتے، دنیا کی ساری قوتیں اور طاقتیں مل کر کسی انسان کی ایک سانس بھی زیادہ نہیں کر سکتے۔ اتنی سانسیں جتنی اللہ نے لکھی ہیں اتنی ملیں گی، اس کے بعد ختم، وہی امید، وہی مارے گا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر کیا ہوگا؟ اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ زندگی اور موت کا جو سسٹم اس نے بنایا، کس لیے بنایا؟ کیوں یہ پوری کائنات بنائی اللہ نے؟ ایسے بس کوئی کھیل ہے؟ قرآن میں دوسرے مقام پر آگے ہم پڑھیں گے، اللہ کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو یہ زمین و آسمان بنائے، یہ سورج چاند ستارے تمہیں پیدا کرنا ہے، کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے، تمہیں کیوں بنایا؟ سورہ ملک میں جسے روز رات کو پڑھ کے سونا چاہیے، اس میں کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و حیات کا یہ سسٹم بنایا، لیبلوکم، تاکہ امتحان لے تمہارا۔ یہ دنیا میں آئے ہیں امتحان کے لیے، اور ہر انسان کا مختلف طرح سے اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہے۔ کسی کو پیسہ دے کر، مال دے کر اللہ نے آزمایا ہے، کسی کو بھوکا رکھ کے آزمایا ہے، کسی کو بیمار کر کے، کسی کو کسی امتحان میں ڈال کر، کسی کے سامنے جو ہے وہ دنیا کی عیاشیاں ہیں، دنیا کی دولتیں رکھ کر آزمایا کہ دیکھو یہ اس طرف جاتا ہے، یہ ہماری طرف آتا ہے، یہ ساری دنیا کی رنگینیاں، لیبلوکم ایکم احسن عملا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی ساری رونقیں، زینتیں ہم نے کس لیے بنائی؟ تاکہ تمہارے امتحان لیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ زندگی امتحان کا نام ہے، اس امتحان میں دیکھیں کہیں ہم ناکام تو نہیں ہو رہے، کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ہماری یہ جو زندگی گزار رہے ہیں اس امتحان میں اللہ ہمیں کامیاب کر دے، اور اللہ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اللہ ہمیں
اس زندگی میں اصل جو کامیابی ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، اللہ ہمیں اس کامیابی کا مستحق بنا دے اپنی رحمت کے ساتھ۔ ہوا یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، وہ مارتا ہے، وإلیہ ترجعون، مرنے کے بعد اسی کی طرف جانا ہے۔ ہم دیکھیں گے کتنے ہماری آنکھوں کے سامنے کتنی اموات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں آخرت کی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس موعظۃ، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور شفا، لما، اس کی، فی الصدور، جو سینوں میں ہے، سینوں میں جو دل ہے، اس دل کے اندر جو بیماریاں ہیں، یہ قرآن ان بیماریوں کی شفا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دل کو نرم کیجئے، ٹھیک ہے نا، یہ دل نرم ہو۔ اگر دل پتھر بن چکے ہیں، جس طرح پہلے پارے میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، کئی انسان ایسے ہیں جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ جس طرح بارش برستی ہے نا، پتھروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو زمین نرم ہے، جو بارش کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اسی زمین کو ہی فائدہ ہوتا ہے، اسی سے ہی رونقیں اور بہاریں نکلتی ہیں، اور جو پتھریلی پتھر زمین ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنے دلوں کی زمین کو نرم کیجئے، قرآن کی تلاوت سنیے، قرآن پڑھیے، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ غور و فکر سے پڑھیے تاکہ دلوں کی زمین نرم ہو، اور دل کے اندر نفرتیں، بغض، کینہ، حسد، عناد، دنیا کی محبت، شہوت کی محبت، ان ساری بیماریوں کا علاج قرآن ہے۔ قرآن پر غور و فکر کریں، اللہ دلوں کو سکون سے بھر دیں گے۔ وہدن، اور وہ ہدایت بھی ہے، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔